وہ رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا اپنے رضا سب کے رضا جن کی صدا حق کی ثنا جن کی زبان عشق بیان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن من ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معلوم الكرم وآل بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاک محترم، آج رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ یعنی 13ویں رمضان ہے اور اللہ کا بے پناہ برکتیں ہم سے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچھاور کر دیا. جو عشرہ شروع ہوا اس عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، یعنی اس عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر توبہ کرنے والے شخص کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. معزز سامعین کرام، اور آپ سبھی حضرات کو معلوم بھی ہے بخوبی کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک چل رہے ہیں. اس وقت ملک کے حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں. ہر جگہ سے ہر علاقے سے خبر ملتی چلی آ رہی ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. کہیں ملک میں دنگا ہوا تو کہیں فساد ہوا، کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، کہیں کچھ ہوا. عزیزان محترم، صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے کرنے کی بنا پر ہوتا ہے. الغرض اگر مسلمان پر ظلم ہوا، ظلم و ستم ڈھائی گئی، اس کا خود ذمہ دار مسلمان ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب مسلمان اپنے رب تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، جب اپنے رب تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی کتابیں سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے دین الہی سے غافل ہو جاتا ہے، تب مسلمان کو ظلم و ستم کیا جاتا ہے. یعنی مسلمان کو مارا کاٹا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے. آج ہماری معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ بندوں سے بے غافل ہیں، اور اللہ کی نعمت والی کتاب، برکت والی کتاب قرآن مجید سے بھی غافل ہیں. اور تو بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان آج تقریباً 200 سال کے بعد لاک ڈاؤن کا عرصہ گزرا، جس کے بعد سارے انسان، سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لمحات تھے 2 سال پہلے جب انسان نماز پڑھنے کے لیے مارا ماری کیا کرتا تھا. اسی مسجد کی بات ہے کہ اسی مسجد میں خود کئی دفعہ مار پیٹ ہوئی نماز کے متعلق سے. وہ لمحات یہ تھے کہ 5 سے زیادہ کسی انسان کو کسی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. 5 آدمی سے زیادہ کوئی انسان مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ حکومت کے طور پر یہ کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان لڑنے میں اتارو تھا، نماز پڑھنے میں اتارو تھا. لیکن آج وہی لمحات، وہی فکرات ہے، وہی سوچ، وہی سب کچھ ہے، بس صرف وقت بدل گیا. وقت 2 سال پہلے تھا، آج وقت 2 سال کے بعد ہے. وہ وقت تھا گورنمنٹ نے نماز پڑھنے سے منع کیا، آج وہ وقت ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہے نماز پڑھنے کی. لیکن کچھ رمضان سے قبل پہلے بخوبی دیکھا گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے نمازیوں کا ہجوم آیا. مسجد میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم لوگ کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، امام صاحب کچھ کیجیے.
آج وہی کچھ دنوں کے بعد، تقریباً 5-6 دنوں کے بعد یہ لمحات آتے ہیں کہ پیچھے تاکہ تو مسجد کی صفیں خالی ہوتی ہیں، پیچھے جو نظر ڈالی جائے تو مسجد کی صفیں خالی ہوتی ہیں۔ 5 دن بعد مسجد کی صف خالی ہے، 5 دن قبل مسجد کی صف بھری ہوئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے ہم نماز پڑھنے کی مارا ماری کیا کرتے تھے، آج 2 سال کے بعد نماز پڑھنے کی چھوٹ ہے، ہم چند دن کے لیے آئے پھر اس کے بعد غافل ہوئے۔ آج اسی سب کی بنا پر ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ عزیزان اسلام، آج انسان اس طریقے سے غافل ہے نماز و روزہ سے، اور اس قدر اپنے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فلاں ویب سائٹوں پر ایسی پوسٹیں ڈالتا رہتا ہے کہ ان کے بعد ہی کیا کہتے ہیں۔ آج لڑکیوں کے حالات یہ ہیں، ہماری مسلمان بہنوں کے حالات یہ ہیں جو اپنے انسٹاگرام پر کچھ ویوز پانے کے لیے، کچھ لائک پانے کے لیے اپنے آپ کو بہانہ کر دے رہے ہیں، اور نام ان کا دیکھو، آسیہ، ام کلثوم، ام حبیبہ، فاطمہ، فاطمہ الزہرا، ایسے نام کی لڑکیاں ٹویٹر، انسٹاگرام پر ایسی پوسٹیں ڈالتی ہیں اپنے آپ کو بہانہ کر کے، صرف کچھ لائک اور کچھ ویوز کے لیے۔ ان بہنوں سے گزارش کہ یا تو اپنے نام کو وہ بدل دیں، اپنے کیریکٹر کو بدل دیں۔ تمہارے نام سے تمہارے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اگر تم اپنے کیریکٹر کو بدل دو، تمہارے کیریکٹر سے تمہارے اسلام کو کوئی لینا دینا۔ اور اسی طرح سے ہمارے نوجوان بھائی، وہ نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بلایا، رمضان جیسا پاک مبارک مہینہ دیا، اس مبارک مہینے میں کچھ لائک اور کچھ کمنٹ پانے کے لیے اپنے آپ کو اسٹیٹس سے لگاتے ہیں، اپنی بہنوں کو اسٹیٹس سے لگا دیتے ہیں، اپنی بیوی کی فوٹو کو اسٹیٹس سے لگا دیتے ہیں، ایسی گندے پوسٹ کیا کرتے ہیں اسٹیٹس کہ ان کے آئے نہیں ہو کیا پوچھنا، کس لائک اور کس کمنٹ کے لیے۔ جی ظالم الاسلام، تمہارے لائک اور تمہاری کمنٹ دنیا والے ضرور دیکھیں گے، تم کو ضرور لائک کریں گے دنیا والے، لیکن اگر وہی لائک اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، اگر تم وہی اسٹیٹس اپنے رات کے مصلے بچھا کر کے کیا کرو، اگر تم اپنے اسٹیٹس کو مصلے پر لگا دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو لائک کر دے گا تو تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند فرما لے گا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ جی ظالم اسلامیہ، آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جہاں نوجوان یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ ہمارا نیتا یہ ہوگا، ہمارا نیتا یہ ہوگا، فلاں نیتا ہوگا، ٹھیکا نیتا ہوگا۔ کوئی لکھنؤ میں جمع ہونے کی بات کر رہا ہے، کوئی دلی میں جمع ہونے کی بات کر رہا ہے۔ جی ظالم الاسلام، اگر وہی انسان نہ لکھنؤ میں جمع ہو، نہ دلی میں جمع ہو، نہ بامبے میں جمع ہو، وہی انسان اگر مسجد میں جمع ہو جائے اور نماز بندگانہ ادا کرنے لگے تو میں خدا قسم میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج جو مسلمان کو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہونا بند ہو جائے گا، آج جو مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے وہ کاٹنا بند ہو جائے گا، آج جو مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ مسلمان کو بدنام کرنا بند کر دیا۔ جی ظالم الاسلام، آج ہم یہ سوچتے کہ ہمارا فلاں نیتا ہمارا ہو، ڈھکا نیتا ہمارا ہو، ہم اس نیتا کو چنیں گے۔ آج ہماری اتحاد خود ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کو کس طرح چنیں، ہم اپنے لیڈر کو کس طرح چنیں۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ میں، ہندوستان کے لیڈروں میں اتنے سارے لیڈر گزرے ہیں، کیا کسی لیڈر نے گھپلا نہیں کیا؟ کیا کسی لیڈر کو دامن میں داغ نہیں آیا؟ کیا کسی لیڈر نے جھوٹ نہ بولا؟ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک ایسا بھی لیڈر دیا تھا جس کے دامن پر ایک داغ لگا، جس نے اپنے 10 سالہ حکومت میں کبھی کسی مسلمان کو بدنام نہیں کیا، جس نے اپنے 10 سالہ حکومت میں اپنے آپ کو کبھی کسی سے مسرت نہیں کی، کس نے کبھی 10 سالہ حکومت میں کسی کا حق نہیں مارا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دیا اور ایسا لیڈر دیا، اس لیڈر کا نام اور کوئی نام نہیں ہے بلکہ وہ فاروق اعظم۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان جب آزاد ہوا تو گاندھی جی، مہاتما گاندھی جس کو ہم جانتے ہیں، اس نے جب خلافت کے منصب پر اپنا قدم رکھا تو ایک جملہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس ہندوستان کی ترقی چاہتے ہیں، اگر اس ہندوستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دوں گا، میں کسی دیوی دیوتا کا تم کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہوں گا،
بلکہ مدینے کے عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلو، تمہارا ہندوستان سنور جائے گا اور اس ملک کی ترقی ہو جائے گی۔ وہ ہندو ہو کر کے عمر فاروق اعظم کی گواہی دے رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم ایک ایسے لیڈر بنے ہیں جس کو ہندوؤں نے بھی اپنا عقائد مانا، یہودیوں نے بھی اپنا عقائد مانا، نصرانیوں نے بھی اپنا عقائد مانا، اور خود مسلمانوں نے بھی اپنا عقائد مانا۔ عمر فاروق اعظم خود کیجریوال جب پہلی بار منصب خلافت پر قدم رکھ رہا تھا تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جب میں پڑھائی کر رہا تھا، اگر اس وقت مجھے عمر فاروق اعظم کی کتاب کوئی مل جاتی، اگر اس وقت مجھے کوئی فاروق اعظم کی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی، یا ان کے سارے حیات پر کوئی کتاب مل جاتی، یا ان کی زندگی پر کوئی کتاب مل جاتی، تو آج میں کیجریوال نہیں رہتا بلکہ ایک مسلمان ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم ایک ایسے لیڈر ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی حکومت پانی پر بھی دی ہے، جن کی حکومت آگ پر بھی ہے، جن کی حکومت مٹی پر بھی ہے، جن کی حکومت ہوا پر بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، ہے تو عمر فاروق اعظم جس کی گواہی ہندوؤں نے بھی دی ہے، جس کو مانا مسلمانوں نے بھی ہے، جس کی تائید نصاریوں نے بھی کی ہے، جس کے اپنا بڑا مانا تو یہودیوں نے بھی مانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعاؤں میں مانگا ہو، خود دعاؤں میں مانگا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم جن کی حکومت آگ پر بھی ہے، جن کی حکومت ہوا پر بھی ہے، جن کی حکومت مٹی پر بھی ہے، جن کی حکومت پانی پر بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، عمر فاروق اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آتا ہے پوچھتا ہے، ایک ان کا یار آتا ہے پوچھتا ہے، صحابہ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے عمر فاروق اعظم، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے بتائیے کہ ایک جوالا مکھی پھٹ چکا ہے اور وہ جوالا مکھی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے علاقے میں آ رہا ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو ساری بستی جل کر کے خاک ہو جائے گی، ساری بستی جل کر کے خاک ہو جائے گی۔ اے عمر فاروق اعظم کچھ کیجیے، اے عمر فاروق اعظم کچھ کیجیے، ہمارے بھیڑ بکریاں مر جائیں گی، ہماری کھیتیاں بگڑ جائیں گی، ہمارے جل گھر جائیں گے، ہمارے گھر جل جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے میرے دوست سنو، اے میری یار سنو، اے اللہ کے صحابی سنو، اے اللہ کے رسول کے صحابی سنو، یہ لو میرے چادر کو لے جاؤ، لے لو میرے چادر کو لے جاؤ، اور اس چادر کو اس طرح جھٹکانا جس طرح کے اگر کسی ڈنڈے سے کسی جانور کو دکھایا جائے تو وہ جانور اتنی تیزی سے بھاگتا ہے، اسی طریقے سے میری چادر کو دکھانا، یہ آگ بھاگ کر چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتائیے اس وقت فائر بریگیڈ کا کوئی کام نہیں تھا، آج تو فائر بریگیڈ رہتے ہیں، جہاں کہیں آگ لگ جائے تو اپنے پانی کو اپنے ویوستھا کو لے کر کے اس منصب پر آ جاتے ہیں، اس جگہ پر آ جاتے ہیں تاکہ اس آگ کو بجھایا جا سکے، تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے عمر فاروق اعظم نے اپنے قمیص کو اتار کر دیا، اپنے چادر کو اتار کر دیا، اور اس سائل نے لے کر کے گئے، جا کر کے وہ جوالا مکھی کے سامنے اس طرح پھٹکارا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی جانور کو کسی ڈنڈے سے ہٹایا جائے، جس طرح جانور بھاگتا ہے، اسی طرح جب میں چادر کو پھٹکارتا تھا تو وہ آگ پیچھے چلی جاتی تھی۔ ارے مجھے بتائیے یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے جس کو عمر فاروق اعظم نے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، عمر فاروق اعظم ایسے اللہ کے رضی اللہ کے اور اللہ کے برکزیدہ بندے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری جو منصب ہے مسلمانوں پر بھی ہے، عام انسانوں پر بھی ہے، چرند چرند پرند پر بھی ہے، اور ہوا پر بھی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ جب ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ سائلہ ہو رہی تھی، اس جنگ میں ایک صحابی رسول جبل نور کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے سے ایک لشکر، بہت بڑا لشکر آ رہا تھا، اور وہ لشکر ان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا۔ لیکن عمر فاروق اعظم عمر خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں آنکھ بند کر کے، اے جبل کے پہاڑیوں، اے جبل کی پہاڑیوں تم ذرا دیکھو، اے میرے صحابہ تم اپنے پیچھے کو دیکھو، اے میرے صحابہ تم جبل کے پیچھے کو دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم جیسے ہی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق اعظم، اے امیر المؤمنین، اے اسلام کے دوسرے خلیفہ، ذرا یہ تو بتائیے کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، بلکہ میں نے تو اسی طرح کہہ دیا ہے، میں نے اسی طرح کہہ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم نے صحیح کہتے ہیں، اے مولا علی اس کو، اس جملے کو اپنے تخت پر لکھ لیتے ہیں، اپنے تخت پر لکھ لیتے ہیں، اور اسی ٹائم اسی لمحات کو لکھتے ہیں۔ لکھنے کے بعد جب کچھ سائل لوگ آتے ہیں، کچھ صحابہ کرام ایک دم فتح کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ذرا یہ تو بتائیے، آپ جبل کے پاس کھڑے تھے، عمر
आज़म जिनकी हुकूमत पानी पर भी है। आपने ये वाक़या बारहा सुना होगा कि जो दरियाए नील है, जब एक दफ़ा दरियाए नील रुक जाता है, जब एक दफ़ा दरियाए नील रुक जाता है, वो हर साल उसका रुकने का टाइम होता है और हर साल उसमें एक बलि दी जाती थी। हर साल एक नौजवान लड़की को उसमें ढकेल दिया जाता था ताकि दरियाए नील चलना शुरू कर दे। जब उन्हें फारूक आज़म का ज़माना आता है ना, तो जब उनके पास सभी असाइल लोग आते हैं, जब उनके पास मिस्र के लोग आते हैं और खत लिखते हैं कि उन्हें फारूक आज़म हमारे दरियाए नील चलना बंद कर दिया है, अब जब दरियाए नील चलेगा नहीं तो हमको पानी नहीं मिल पाएगी, हम अपनी खेती को नहीं कर पाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उन्होंने फरमाया कि बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप एक नौजवान लड़की दीजिए या एक नौजवान लड़की की इजाज़त दीजिए ताकि वो दरियाए नील में छलांग लगा दे और दरियाए नील उसको पानी को कबूल कर ले और चलना शुरू कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे फारूक आज़म को गुस्सा आता है, जलाल आता है। आप फरमाते कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम लोग अपने बादशाह को हुकूमत में करते थे, लेकिन मेरे नबी ने मुझे ऐसा करने से मना फरमाया है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कोई रास्ता बताइए जिससे ये दरियाए नील चलना शुरू हो जाए, जिससे ये दरियाए नील चलना शुरू हो जाए। तो मेरे फारूक आज़म ने कहा कि एक तख्त लाओ और एक कागज़ लाओ। उन्होंने कागज़ लाया, तख्त लाया, लाने के बाद उसमें मेरे फारूक आज़म ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आगे लिखा कि ऐ साहिब, तू जाकर के इस दरियाए नील में इस कागज़ को दे देना और इस कागज़ से कहना कि तू अगर अल्लाह से डरता है तो अल्लाह के हुक्म में चल, अगर तू इंसान से डरता है तो वहीं ठहर जा, तुझे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो साहिब लेकर जाता है उस बच्चे को, जैसे ही उस दरियाए नील में डाला जाता है, जब बच्चे को दरियाए नील में दिया है, जब बच्ची दरियाए नील में गया है तो दरियाए नील चलना शुरू कर देती है। वहाँ के साहिब बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि मेरे फारूक आज़म को जो हुकूमत मिली है वो पानी पर भी मिली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे फारूक आज़म को दुनिया में हर इंसानों ने अपना ताई माना है और ऐसा ताई जिसके ज़िंदगी पर एक ऐसा भी कोई दाग नहीं था। आपने 10 साल हुकूमत फरमाई और उस 10 साल में आपके पास कई इंसान से कपड़े आए, लेकिन आपने उस कपड़ों को ना पहना, अपनी कमाई के कपड़े को पहना। और कपड़े भी आपके कैसे थे? क्या आप कभी किसी हुक्मरान को देखे होंगे जिसके कपड़े पे 14 पेमत लगे हो? नहीं देखे होंगे। आज के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनकी कपड़े लाखों में बिकती है, जिनके कपड़ों की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन वो एक ऐसा लीडर था, मेरे फारूक आज़म एक ऐसे लीडर थे जिनके कपड़ों में 14 पेवर लगे थे और उन्होंने 10 साल हुकूमत फरमाई। जो दुनिया का आधी दुनिया में हुकूमत करता था, जो दिन में हर साल हर दिन 3 दिन में एक शहर को आबाद किया करता था, हर 4 दिन पर एक मस्जिद आबाद किया करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हुक्मरान ऐसा हुक्मरान था जिसके कपड़े पर 14 पेवर लगे थे। और सूफिया फरमाते हैं कि उनके कपड़े में 14 पेवर सिर्फ कपड़े के नहीं थे, बल्कि कपड़ा ना मिलने के बावजूद उसमें एक ऐसा भी पेवर था जिसमें गाय की चमड़े की लगी हुई थी, जो गाय की चमड़े की पेवर लगी हुई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसा लीडर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया था। और उनके नक्शे कदम पर जिन जिन लोगों ने किया, जिन जिन लोगों ने चला, अपने मुल्क की तरक्की करते चले गए। अरे खुद गांधी जी फरमाते हैं कि अगर मुझे हिंदुस्तान की तरक्की करना है, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, मेरे फारूक आज़म के किरदार को अपना दिया जाए, हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे नौजवानों को हो क्या गया है कि हम आज अपने अकायद को भूल बैठे हैं, आज हम अपने अकायद को छोड़ बैठे हैं। आज तो हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे अकायद कैसे कैसे गुजरे हैं, हमारे अकाबिर कैसे कैसे गुजरे हैं। सहाबा ने किस तरह मेहनत और मुशक्कत करके पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। सहाबा ने किस तरह मेहनत और मुशक्कत करके आज हमारे तक कुरान को लाया है। आज हम उस कुरान को भूल बैठे हैं, आज हम उस हुक्मरान को भूल बैठे हैं। और यही वजह है कि हमारे ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, यही वजह है कि हमारा काटा जा रहा है, यही वजह है कि आज हमें बदनाम किया जा रहा है, यही वजह है कि आज हमें बेइज्जत किया जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं गारंटी देता हूँ अगर नौजवानों का तबका इनके पीछे पड़ जाएगा, यानी आज हमारी इस्लाम की हिस्ट्री जानने के पीछे पड़ जाए, आज हमारी इस्लाम की हिस्ट्री को जानने के पीछे पड़ जाए कि इसमें कौन कौन अकाबिर गुजरे हैं, इसमें कौन कौन से सहाबा गुजरे हैं, कैसे कैसे हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना मेहनत मुशक्कत किया है। अगर नौजवान तबका इनके पीछे पड़ जाए, इनके हालात के पीछे पड़ जाए, इनके जानने के तरीके को समझ ले, तो आज मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, आज जो मुसलमानों को सल्ट किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। आज उनके कैरेक्टर को अपना लेंगे तो उनके कैरेक्टर के बिना पर आज हमारा कैरेक्टर सबसे आगे होगा। अगर हम उनके किरदार को अपनाएंगे, आज हमारे किरदार अपनाने के तरीके को सबसे आगे होगा। अरे यही तो वजह है कि एक वक्त था कि जब मुसलमानों को देख करके गैर मज़हब के लोग यहाँ कहते थे कि ये मुसलमान जा रहा है, जब मुसलमानों के अहूलियों को देख करके, उनके हालात को देख करके,
تھے, غیر مذہب کے لوگوں کہتے تھے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے, لیکن آج ہمارا کیریکٹر یہ ہے, ہمارے حویات, ہمارے حالات یہ ہے کہ آج ہم ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس سے غیر مذہب اور مذہب والے میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. آج تو نوجوان ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں بھی اسی طریقے کے کپڑا پہنتی ہیں جو ایسے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو غیر مذہب میں چلتا رہتا ہے, جو غیر مذہبی سازیوں کا طریقہ ہم اپنا بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے اسی طریقے سے آج ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے. مسلمان جاگو, اپنے آپ کے کیریکٹر کو جانو اور حالات طیبہ کو جانو, ان کے حالات کی زندگی کو جانو, ان کے ہسٹری کو جانو, تاکہ انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کریں, تاکہ ہماری نسلیں بھی ہمارے اوپر فخر کریں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنت و مشقت کی ہے کہ آج ہم چین کی سانس لے پا رہے ہیں, آج ہم اچھی چین اور سکون ہے. ان کی حکومت مٹی پر بھی ہے, ان کی حکومت پانی پر بھی ہے. معزز سامنے کرام, آپ نے 3 حالات جان لیے تھے کہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, ان کی حکومت آگ پر بھی ہے, ان کی حکومت پانی پر بھی ہے. لیکن ایک ایسا واقعہ چھوٹ گیا تھا جس کو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا, تو میں اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں. ایسے سیدنا عمر فاروق اعظم ایسے سخاوت کے بادشاہ ہیں, ایسے سخاوت کے بادشاہ ہیں جن کی حکومت آگ پر بھی ہے, جن کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, جن کی حکومت مٹی پر بھی ہے, جن کی حکومت پانی پر بھی ہے, ان کی حکومت مٹی پر بھی ہے. اجزاء ملت اسلامیہ, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. عمر فاروق اعظم ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک سے ایک زلزلہ آتا ہے, مدینہ شریف میں ایک بھینکر زلزلہ آتا ہے. آپ ممبر سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مٹی, کیا ذرا یہ بتا کہ میں نے تیرے اوپر عدل نہ کیا, کیا میں تیرے پر انصاف نہ کیا, کیا میں نے بادشاہ مارو کسی کا حق مارا ہے. اے مٹی ذرا یہ تو بتا, کیا میں نے کسی کا انصاف نہیں کیا, یا تیرا انصاف نہیں کیا, کسی کے حق مارا ہے یا تیرا حق مارا ہے. اگر میں نے ایسا کیا ہے تو تو مجھے معاف کروا دے, اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ تیرا انصاف کیا ہے, لوگوں کا انصاف کیا ہے, عدل کے تقاضے کو پورا کیا ہے, تیرے پر بادشاہت کی ہے, تیرا حق ادا کیا, لوگوں پر بادشاہت کی, ان کا حق ادا کیا, پانی پر بادشاہت ادا کی, ان کا حق ادا کیا, ہوا پر بادشاہت ادا کی, ان کا حق ادا کیا. اب ذرا تیری باری ہے کہ تو مجھے بتا, تو زلزلہ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, ذرا مجھے بتا, کیا میں تیرے پر انصاف نہیں کیا ہوں؟ اگر میں انصاف کیا ہوں تو اس زلزلے کو یہی ٹھہر دے, اگر میں انصاف کیا ہوں تو تجھے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کی قسم ہے کہ تو یہی ٹھہر جا. انسان ملت اسلامیہ مٹی اتنا سنتی ہے اور کب کپانا بند کر دیتی ہے. انسان ملت اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح ہوا پر ہے, جس طرح پانی پر ہے, جس طرح آپ پر ہے, اسی طرح آپ کی حکومت مٹی پر ہے. جس طرح سارے لوگوں نے
کی بہن وضو کے لیے پانی دیتی ہے، ان کے ہاتھ پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے یا مولا ایک تو میں عورت ذات ہوں اور میں فاروق اعظم نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں خون کی الٹی کر رہی ہوں، اتنا مارا کہ میرے ناک سے پانی خون نکل رہا ہے، میرے کان سے خون نکل رہا ہے، لیکن نہیں میرے مولا میں اتنا ضرور جانتی ہوں، میں اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی کو، تم میرے خطاب کو، میں تم میرے بہن میرے بھائی کو جہنم نصیب نہ کرنا بلکہ تو اس کے دل کو پھیر کے جنت عطا فرما دے۔ اے مولا میں اس کے ہاتھ کو دھلا رہی ہوں تو اس کے دل کو دھل دے، اے مولا میں اس کے چہرے کو دھلا رہی ہوں تو اس کے جسم کو دھل دے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ عمر خطاب کو مجھے دے دے یا عمر حسان مسافر کو مجھے دے دے۔ عزیزان اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھ دھلانے کی برکت سے ان کی بہن کی دعا کو قبول فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائی۔ جیسے جیسے ان کا ہاتھ دھلا رہے تھے ویسے ویسے ان کا دل پاک ہوتا جا رہا تھا، جیسے جیسے آپ ان کے چہرے کو دھلا رہے تھے ویسے ویسے ان کا جسم پاک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عزیزان اسلامیہ اب آپ کتاب لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کی بات سننا پڑھنا شروع کرتی ہے، ان کی بات پڑھنا شروع کرتی ہے، ان کے دل میں اسلام کی رغبت جاگ جاتی ہے۔ اب آپ اسلام کو جو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے اب اسے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان اسلامیہ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اچھے کے دل کو بدل دیتا ہے، اچھے سے اچھے گناہ گار کو اچھی تبدیلوں میں بدل دیتا ہے۔ عزیزان اسلامیہ قرآن کی اثر آئیے میں بتاتا ہوں چلو، قرآن ایک ایسی لائق کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اپنے حبیب کی دیا کو دیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر فنون کو رکھا گیا ہے، ہر کتابوں کو رکھا گیا، ہر کتابوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ منطق ہو، چاہے فقہ کی کتاب ہو، چاہے ریاضیوں کا کوئی حساب ہو، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جن کا مجموعہ جن کے بارے میں قرآن میں نہ مل سکے۔ عزیزان اسلامیہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ حافظ ہر کتاب کو یاد نہیں کر سکتا، ہر کتاب یاد کرنے والے انسان کو ہر کتاب یاد نہیں ہو سکتا، لیکن عام سے عام ذہن سے بچہ ہو، خود سے ہم کا بچہ ہو، وہ قرآن لے کر بیٹھے گا، 1 گھنٹہ بیٹھے گا، 2 گھنٹہ بیٹھے گا، لیکن اس کتاب کو یاد کر کے ہٹے گا۔ ایک یہ آیت لیکن اس کے دل میں رقص ہو جائے گی، ایک ایسی کتاب جو دیکھنے میں تو بہت بھاری بھرکم ہے، جس کے صفحات 600 سے زائد ہیں، جس کے پارے 30 ہیں، جس کی صورتیں 113 114 ہے، لیکن حافظ اس کو یاد کر لیتا ہے اور ایسا عظمت یاد کرتا ہے کہ ایک دفعہ کھڑا ہو تو پوری قرآن کو سنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تو عظمت ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں چلو، آج ہر انسان پانی پت کو ضرور جانتا ہوگا۔ پانی پت میں ایک جگہ پر تھی کرنال، اس میں ایک ایسا شخص تھا جس کی بیوی حافظہ تھی، اب اس کے پیٹ میں ایک بچہ حمل کھا جاتا ہے۔ اب جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آج میں بہت ضروری کوئی بات بتا رہا ہوں، بہت جلدی بات بتا رہا ہوں اس لیے وقت کا کم ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں چلو، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا، 1 دن ہوا 2 دن ہوا، رونے شروع کر دیتا ہے۔ اب اتنا روتا ہے 1 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن ہو جاتا ہے، لیکن روتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے گھر والے پریشان ہیں کہ آخر بچہ چپ ہونے کے نام کیوں لے رہا ہے، دن رات رو رہا ہے، آج 7واں دن ہو گیا لیکن پھر بھی رو رہا ہے۔ اب حکیموں کو دکھایا جاتا ہے، 1 حکیم 2 حکیم 3 حکیم 4 حکیم 10 حکیموں کو بدل دیا گیا، لیکن بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب اسی جگہ ایک ایسے اللہ کے ولی بھی تھے جن کو فخر الدین کہا جاتا ہے، یہ بہاؤالدین ممتان کے داماد تھے، آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پیر و مرشد نے کہا، ان کے مریدوں نے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، ایک ایسا بچہ ہے جو آج پیدا ہوئے 7 دن ہو گیا ہے لیکن رونا بند نہیں کر رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ کئی حکیموں کو بدل دیا گیا لیکن رونے سے کم بات نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان اسلامیہ فخر الدین نے کہا، امام فخر الدین نے کہا کہ وہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو، وہ رو رہا ہے اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا چلو میں دکھاتا ہوں۔ اب اس بچی کو لے کر چلتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، اس کے باپ کو آواز لگاتے ہیں، گھر میں کوئی ہے رہنے والا ہے؟ ہاں، لوگوں نے آیا تو کہ ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا باپ آیا، کھولنے کے بعد کہا کہ آپ کا بچہ چپ ہو نہیں رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں میرا بچہ سادگی سے چپ نہیں ہو رہا ہے۔ کہا میں اسے چپ کرا دیتا ہوں، بلکہ آپ کا بچہ رو نہیں رہا بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کیا مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، اے ولی آپ کیا بات کرتے ہیں، اے میرے مرشد آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج 7 دن ہو گیا، رونے سے بات نہیں آ رہا، ہماری نیند حرام ہو چکی ہے، ہم سوئے نہیں ہیں صحیح سے، لیکن یہ روتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے کہ اللہ کا حمد بیان کر رہا ہے، آپ کہہ رہے کہ اللہ کا توحید بیان کر رہا ہے۔ عزیزان اسلامیہ اب فخر الدین رازی نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے کان میں ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اے پیر مرشد، اے فخر الدین رازی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا، کیوں وہ چپ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی اللہ کا دین، اس گھر میں کوئی حافظہ ہے، اس کی ماں کیا حافظہ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں میری بیوی حافظہ ہے، میری بیوی
حافظہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی حافظہ ہے، جب اس کے پیٹ میں جب یہ حمل ٹھہرا تھا تو تمہاری بیوی اتنا قرآن پڑھا کرتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہاتے دھوتے کھاتے پیتے ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھی، سوتے وقت قرآن پڑھتی، اٹھتے تک کام قرآن پڑھتی، کام کرتے تک قرآن پڑھتی۔ اور جو اس کے جسم پڑا ہے، اس کے پیٹ میں اس کے حمل میں جو جسم پڑا ہے، یہ قرآن کی برکت سے بڑا ہے۔ اس کی جو غذا ہے، اس کی جو روح کی غذا ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کے کھانے سے نہیں بلکہ قرآن کی آیات کی سن کر ہوئی ہے۔ اب جب اس کی بیوی آپ کی بیوی اس کو پیدا کر چکی اور حمل میں حمل سے فارغ ہو گئی، اب جب کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے، اب جب کہ وہ ناپاک پڑ گئی ہے تو وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتی ہے، وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اب جب آپ کے بچے نے اس قرآن کی آیت کو نہیں سنا تو وہ رونا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ اب جب اس کو کھانا آپ کھلا رہے ہیں تو چپ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی غذا تو قرآن کی آیات ہے نا۔ آپ جب قرآن کی آیات اس کو سنائیں گے بچہ خاموش ہو جائے گا۔ میں نے آیات کو سنایا ہے، ایک کان میں ایک آیت پڑھی ہے، دوسرے کان میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ عزیزان من الاسلامیہ، وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، بلکہ صحاب الدین علی محمد شاہ ہے جو پانی پت کے رہنے والے ہیں، ایک ایسے اللہ کے ولی ہے جو بچپن ہی میں قرآن کے حافظ ہو گئے تھے۔ اور آپ کی غذا آج تک صوفیہ بناتے ہیں۔ صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی غذا کھانا نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات ہے۔ جتنا آپ قرآن کی آیات پڑھتے تھے، جتنا آپ قرآن کی آیات سنتے تھے، اتنا آپ کا پیٹ بڑھتا چلا جاتا تھا، آپ کا پیٹ بھرتا چلا جاتا تھا، آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ایک ایسے اللہ کے ولی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غذا اور کچھ نہیں بلکہ قرآن کی آیت فرمائی ہے۔ انسان من الاسلامیہ، آج ہماری عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، ہماری عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب بچہ حاملہ ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا فرماتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بچے کو لے کر کے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اسے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اگر وہ یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جب میرا بچہ پیدا ہو، اگر میں ستارہ ہوں چنار ہوں، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں انتقال کر جاتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے وقت ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عورت فرماتی ہے کہ اگر میں ستارہ ہوں چنار ہوں، اگر میں ستارہ ہوں یا نار ہوں، میرا بچہ پیدا ہو تو ماں میرا لڑکا بن کر کے رہے، بندہ تیرا رہے، رسول کا غلام رہے۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور وہ بچہ آگے چل کے غازی ملت بنا کرتا ہے، آگے چل کے ولی کامل بنا کرتا ہے۔ عزیزان من الاسلامیہ، آج ہمارے یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ چیز کھانا ہے، یہ چیز کھانا ہے، یہ چیز کھانا ہے، ان سب چیزوں کو پرہیز کرنا ہے، آپ کو غصہ کب کرنا ہے اس لیے کہ بچہ چڑچڑا ہو جائے گا، آپ کو سیب کھانا ہے اس لیے کہ وٹامن اے بڑھے، آپ کو سنترا کھانا ہے اس لیے کہ آپ کے بچے پر وٹامن ڈی بڑھے، آپ کو کیسے والا دودھ پینا ہے اس لیے کہ آپ کا بچہ چھوڑا ہو، طرح طرح کے فلاں چیزیں بتاتا ہے اور طرح چیزیں سے منع کرتا ہے کہ اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ کا بچہ چڑچڑا ہو جائے گا، اگر آپ سیریل دیکھیں گے تو آپ کے بچے پر اثر ہوگا، اگر آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کا بچہ گالی گلوچ کرنے والا ہوگا۔ اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جس طرح ماں جس طرح کا پرورش کرتی ہے، ماں کی پہلی بچے کی پہلی گود اور پہلا سبق ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ عزیزان من الاسلامیہ، اگر وہ انسان، اگر وہ عورت اس طرح کرتی چلی جائے گی تو اس کا بچہ اس طرح ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان من الاسلامیہ، جب مجھے یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے سیب سنترے ہے اور طرح طرح بڑا چیزیں ہیں، اس کے کھانے سے بچہ تندرست ہو سکتا ہے، بچہ بڑھیا ہو سکتا ہے، بچہ صحتدار ہو سکتا ہے، تو جو اللہ کی لارب کتاب ہے، جو اللہ کی مضبوطی کتاب ہے، جو اللہ کی لاحق کتاب ہے، جس میں کسی کا شک گنجائش نہیں، جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے خزانے نعمتوں میں بھر دی گئی ہے، اگر ماں اس کو تلاوت کرے گی، اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کے ماں اس کی تلاوت کرے گی تو مجھے بتایا جائے اس کا اثر اس بچے پر کیوں نہیں ہوگا، اس کا اثر اس بچے پر کیوں نہیں ہوگا۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں چلو، ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی یاد کیے ہیں۔ آپ کیا بھول گئے ہیں حضرت غوث اعظم کو؟ حضرت غوث اعظم 15 سپارہ کے حافظ تھے، امام صابر جو تھے وہ بھی 15 سپارے کے حافظ تھے، اور امام شطریہ جو تھے وہ بھی 15 سپارے کے حافظ تھے۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو ماں کے پیٹ میں قرآن کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تو ہے جن کی عظمت اور رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایسی کتاب جن کو ہم نے لیلۃ القدر والے دن اتارا ہے۔ عزیزان من الاسلامیہ، آج وہ رات آنے والی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہے۔ اس رات کو اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے
ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 22 روزہ کو دن اتوار آپ کی مسجد اعلیٰ حضرت میں ختم شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے چندہ لے تعاون کریں، اس لیے کہ یہ مرحلہ 2 سالوں کے بعد 2 سال کے بعد آیا ہے، تو آپ اپنی مسجد کو، اپنے علاقے کی مسجد کو اچھا اور بہتر سنت بنائیں، اور اس میں اراکین کو چندہ لینے آپ یہاں جائیں گے تو آپ ان کو چندہ دیں، اس لیے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور حافظ صاحب کے بھی جو ہے کہ مسافر کرنے کا طریقہ بھی ہمارے یہاں کافی ہے، تو آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے چندہ لیں اس تعاون میں، تاکہ آپ کے اور آپ کی مسجد کے علاقے میں باہر دور دراز سے علماء آپ سے خوش ہو سکتے جائیں۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ حضرات اٹھ آئیں، اوپر سفید درست کر لیں، آپ حضرات ہو جائیں، اس سے سفید درست کر لیں۔